بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک اونٹ روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ دوستو، حضرت تمیم داری رضی اللہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، شانت ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ ہوگا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب ابھی انہی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک اس اونٹ کا مالک بھاگتا ہوا آیا۔ جب اونٹ نے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک خدمت کرتا رہا، جب موسم گرم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم ٹھنڈا ہوتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جبکہ یہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ بنا لیا۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کا بدلہ اس کے مالکوں کی طرح سے کیا یہی ہوا کرتا ہے کہ خدمت لینے کے بعد اسے ذبح کر کے کھا لیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ ہم اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 113 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا کہ اے اونٹ، جا، اللہ کی رضا کی خاطر آج سے تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح ڈر کو دور فرمائے جیسے آپ نے آج مجھ سے میرا ڈر دور فرمایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کو اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرا خون محفوظ رکھا، اور اللہ آپ کی امت کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا نہ ہونے دیں۔ تو یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اللہ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا کو قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کا قلم لکھ چکا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔